بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی سجودی اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ رواہ مسلم۔ انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دیجئے، چھوٹے بھی بڑے بھی، پہلے کے بھی اور بعد کے بھی، کھلم کھلا کیے ہوئے بھی اور پوشیدہ کیے ہوئے بھی۔ تو اس میں یہ دعا سکھلائی گئی جس میں تمام طرح کے گناہوں سے معافی مانگی گئی، اور پھر آگے اسی کی تفصیل یا اسی کا بیان ہے دقہ و جلہ، یعنی چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ۔ تو یہاں پر چھوٹے گناہوں کو مقدم کیوں کیا بڑے گناہوں پر، یعنی پہلے چھوٹے گناہوں کا ذکر پھر بڑے کا؟ تو اس کا ایک یہ جواب دیا جاتا ہے کہ پہلے آدمی چھوٹی چیزوں کا سوال کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑی چیزوں کا سوال کرتا ہے، یا یہ کہ بڑے گناہ تو چھوٹے گناہوں پر عموماً اصرار کرنے سے ہی بنتے ہیں، یا چھوٹے گناہوں کی طرف توجہ نہ کرنے سے آدمی بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے چھوٹے گناہوں کو بڑے گناہوں پر مقدم کیا کہ اس میں اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر آدمی اپنے آپ کو چھوٹے گناہوں سے روک لے تو یہ بڑے گناہوں سے خود بخود بچ جائے گا۔ پھر فرمایا وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ، یعنی کھلم کھلا کیے ہوئے اور پوشیدہ کیے ہوئے۔ تو یہ جملہ انسان اپنے اعتبار سے کہتا ہے، ورنہ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں حالتیں برابر ہیں، یعنی پوشیدہ ہو یا ظاہری طور پہ ہو، اللہ کو تو یہ دونوں جو ہیں وہ معلوم ہیں اور ایک ہی جیسے معلوم ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت افتقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فتحسست فاذا هو راکع او ساجد یقول سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موجود نہ پایا تو میں نے آپ کو تلاش کیا تو کیا دیکھا کہ آپ رکوع یا سجدے کی حالت میں تھے اور یہ دعا پڑھ رہے تھے: سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت۔ وفی روایت فوقعت یدی علی بطن قدمی وہو فی المسجد وہما منصوبتان وہو یقول اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک ومعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ رواہ مسلم۔ دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے پر میرا ہاتھ پڑا، آپ سجدے میں تھے اور آپ کے دونوں پاؤں کھڑے تھے اور آپ یہ فرما رہے تھے: اللہم انی اعوذ بکا، یعنی اے اللہ بے شک میں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے اور تیری عافیت کے ذریعے تیرے عذاب سے، تیری رحمت کے ذریعے تیرے قہر سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو ویسا ہے جیسا تو نے خود اپنی تعریف کی۔ تو اس میں بھی سجدے اور رکوع کی دعائیں ہیں۔ تو اس میں فرمایا کہ علی بطن قدمی، اور ایک دوسری روایت میں ہے علی بطن قدمی، یعنی تو دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ تو اس سے احناف یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ عورت کے ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پھر فرمایا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، تو اس سے یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں ایک مخصوص جگہ فرمائی ہوئی تھی، یعنی گھر میں بھی ایک مسجد سی، عبادت کے لیے، نماز نوافل کے لیے مخصوص جگہ بنائی تھی، یا یہ کہ آپ نماز کی جگہ میں تھے۔ پھر فرمایا لا احصی ثناء علیک،
یعنی میں تیری ایسی تعریف کی طاقت نہیں رکھتا جس کا تو مستحق ہے، یا یہ مطلب ہے کہ تیری ایک بھی نعمت کی تعریف کے بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شفاعت میں بھی بیان فرمایا کہ میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا جس پر میں آج قادر نہیں۔ پھر فرمایا انت کما اثنیت علی نفسک، تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف کی۔ تو علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس جملے میں آدمی کی عجز و انکساری کو بیان کرنا ہے کہ جتنا بھی کر لے مگر اللہ کی تعریف کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو ایک طرف آدمی کے ذمہ تعریف کرنا بھی ہے اور ساتھ میں استغفار بھی کرتا رہے کہ اللہ میں تیری ایسی تعریف نہیں کر سکتا جس کا تو مستحق ہے، یعنی مجھ سے یہ حق ادا نہیں ہو سکا۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب 1000 حسنة قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اس سے عاجز ہے کہ روزانہ 1000 نیکیاں کمائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شریک مجلس لوگوں میں سے ایک نے سوال کیا کہ ایک دن میں 1000 نیکیاں کس طرح کمائے گا؟ آپ نے فرمایا 100 بار سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں یا اس کی 1000 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ قال الحمیدی قضا ہوا فی کتاب مسلم او یحط قال البرقانی ورواہ شعبہ و ابو عوانہ و یحیی القطان عن موسیٰ الذی رواہ مسلم من جہتی فقالوا ویحط بغیر 1000۔ حمیدی رحمہ اللہ نے کہا امام مسلم کی کتاب میں اسی طرح او یحطو کے الفاظ ہیں۔ برقانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اسے شعبہ ابو عوانہ رحمہ اللہ اور یحییٰ قطان رحمۃ اللہ علیہ نے موسیٰ سے ویحطو بغیر الف کی روایت کیا۔ تو اس میں یہ ہے فَيُكْتَبُ لَهُ 1000 حسنہ، اور اس میں تو یا کے ساتھ ہے یعنی یکتبو، اور اسی جامع الاصول میں جو ہے ایک اور جگہ فتکتبو ہے، تو تا کے ساتھ بھی درست ہے یا کے ساتھ بھی درست ہے، تو اس سے معنی میں زیادہ فرق نہیں آتا۔ پھر فرمایا یسبح 100 تسبیحہ، یعنی 100 بار سبحان اللہ کہا جائے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکی ہے کم سے کم۔ تو اس وجہ سے جو شخص 100 دفعہ پڑھے گا گویا کہ اس کو 1000 نیکیاں ملیں گی، اور اگر اس کو او یحط پڑھا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یا تو اس کو 1000 نیکیاں ملیں گی یا اس کے 1000 گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی دونوں میں سے ایک چیز۔ اور اگر واو کے ساتھ یعنی ویحط اس طرح سے پڑھا جائے تو پھر اس صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ 1000 نیکیاں بھی لکھی جائیں گی اور 1000 گناہ بھی معاف ہوں گے۔ تو اس دوسرے مفہوم کی تائید جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور زیادہ جو لوگ ہیں یعنی زیادہ علماء کرام اور محدثین یہ اس دوسرے جملے ہی کو اختیار کرتے ہیں، یعنی واو والے کو۔ تو اب اس پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ روایت بھی ایک، راوی بھی ایک، تو پھر یہ اختلاف کیوں ہو گیا یعنی واو اور او کا؟ تو دونوں میں اور دونوں کا دیکھیں اختلاف ایسا ہے کہ دونوں کا مفہوم بھی الگ الگ ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ کلام عرب میں او واو کی جگہ پر عموماً استعمال ہوتا ہے، تو ہم اس کو یہی کہیں گے کہ جہاں پہ او ہے وہ بھی واو ہی کے معنی میں ہے، تو اس طرح سے کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ وعن ابی ذر رضی اللہ
अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल युस्बिहु अला कुल्ली सुलामा मिन अहदिकुम सदका फकुल्लु तस्बीहतिन सदका वकुल्लु तहमीदतिन सदका वकुल्लु तहलीलतिन सदका वकुल्लु तकबीरतिन सदका व अम्रुन बिल मारूफि सदका। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर शख्स के जोड़ पर एक सदका वाजिब होता है। चुनांचे हर सुभान अल्लाह सदका है और हर अल्हम्दुलिल्लाह सदका है, हर ला इलाहा इल्लल्लाह सदका है, हर अल्लाह अकबर सदका है, अमर बिल मारूफ सदका है, व नहयुन अनिल मुनकर सदका व युज्ज़िउ मिन ज़ालिका रकअतान यरकउहुमा मिनज़ ज़ुहा। और बुराई से रोकना सदका है और इन सब की जगह चाश्त की 2 रकतें काफ़ी हो जाती हैं। तो इस हदीस मुबारक में चाश्त की नमाज की फजीलत बयान की गई। फरमाया कुल्लु सुलामा जोड़ को कहते हैं। और मुस्लिम की एक दूसरी रिवायत में इसकी वजाहत आती है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने हर इंसान के 360 जोड़ बनाए हैं और हर जोड़ के बदले में एक सदका वाजिब है। काजी अय्याज रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इसकी ये वजह है कि जब अल्लाह ने इसके हर जोड़ को सालिम रखा और साबिका हालत पर बाकी रखा तो इस पर वाजिब है कि वो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। फिर फरमाया रकअतानी यानी 2 रकतें, तो चाश्त की 2 रकतें अगर पढ़ ली जाएंगी तो ये 360 जो जोड़ है उनकी तरफ से सदका हो जाएगा। क्योंकि नमाज ये एक ऐसी इबादत है कि इसमें तमाम आज़ा मशगूल होते हैं। मुराद इससे चाश्त की नमाज है। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि चाश्त की नमाज का एहतमाम करना चाहिए क्योंकि इसकी बरकत से आज़ा का कफ़ारा हो जाता है। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि जो शख्स चाश्त की 12 रकत का एहतमाम करे तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक सोने का महल बना देते हैं। और एक रिवायत में आता है जो चाश्त की 2 रकत पढ़ने की आदत डाले तो इसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, अगरचे वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। तो इससे भी हमें इन अज़कार और इस नमाज की फजीलत मालूम हुई। वअन उम्मुल मुमिनीन जुवैरिया बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा अन्ना नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरजा मिन इंदिहा बुकरतन हीना सल्ला सुबह वहिया फी मस्जिदिहा सुम्मा रजअ बअद अन अज़हा वहिया जालिसतुन फ़क़ाल मा ज़िल्ति अलल हाल अल्लती फ़ारक़्तुकी अलैहा क़ालत नअम फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द क़ुल्तु बअदकी 4 कलिमातिन सलास मर्रातिन लौ वुज़िनत बिमा क़ुल्ति मुन्ज़ुल यौमि लवज़नतहुन्ना सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिज़्क़ा नफ़्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती। उम्मुल मुमिनीन हज़रत जुवैरिया बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज पढ़कर इनके पास से गुजरे। वो अपनी नमाज की जगह बैठी थी। चाश्त के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास वापस आए तो वो वैसी ही बैठी मिले। तो आपने इरशाद फरमाया, तुम अब तक इसी हालत पर हो जिस पर मैं तुम्हें छोड़कर गया था? उन्होंने अर्ज़ किया, जी हाँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारे पास से रुखसत होने के बाद 4 कलिमात को 3 दफ़ा पढ़ा। अगर इनका वज़न इनसे किया जाए जो तुमने पढ़ा है तो ये इस पर भारी होंगे। वो ये हैं, सुब्हानल्लाहि अदद ख़ल्क़िही, सुब्हानल्लाहि रिज़्क़ा नफ़्सिही, सुब्हानल्लाहि ज़ीनत अर्शिही, सुब्हानल्लाहि मिदाद कलिमाती। वफ़ी रिवायतिन लहू सुब्हानल्लाहि अदद ख़ल्क़िही, सुब्हानल्लाहि रिज़्क़ा नफ़्सिही, सुब्हानल्लाहि ज़ीनत अर्शिही, सुब्हानल्लाहि मिदाद कलिमाती। उसी की यानी मुस्लिम की रिवायत में है
کہ سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ۔ وفی روایت ترمذی الا اعلمک کلمات تقولینہا سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ۔ ترمذی کی ایک روایت میں ہے، فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جنہیں تم کہا کرو؟ وہ یہ ہیں: سبحان اللہ عدد خلقہ 3 مرتبہ، سبحان اللہ رضا نفسہ 3 مرتبہ، سبحان اللہ زینت عرشہ 3 مرتبہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ 3 مرتبہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں اور اس کی تعریف کرتی ہوں، اس کی مخلوقات کی تعداد کی مقدار اور اس کے ذات کی مرضی کے موافق، اور اس کے عرش کے وزن کے مطابق، اور اس کے کلمات کی مانند۔ تعریف کرتی ہوں یا لکھ کر دیں تعریف کرتا ہوں، کیونکہ متکلم کا صیغہ ہے جو مذکر اور مؤنث دونوں میں برابر ہے۔ اور یہ جو فرمایا کلماتی، تو اس کے ہی ضمیر کا جو مرجع ہے، یا تو اس کا مرجع کتابیں یا صحیفے ہیں، یا اللہ کے اسماء، یا اللہ کی صفات، یا اوامر وغیرہ مراد ہیں۔ تو اس حدیث سے علماء ایک مسئلہ نکالتے ہیں، وہ یہ کہ ذکر میں کیفیت کا اعتبار ہوتا ہے، کمیت کا اعتبار نہیں۔ یعنی ذکر جس کے مضامین اعلیٰ ہوں اور اس کو اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے تو وہ بہت زیادہ ثواب کے اعتبار سے ہوتا ہے، بہت وزنی ہوتا ہے، اس ذکر سے جس کے مضامین بہت اعلیٰ نہ ہوں یا اس میں اخلاص کی دولت میسر نہ ہو۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ذکر اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور بعض اذکار ایسے ہیں کہ ان کے مضمون ایسے اعلیٰ ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑی مقدار میں بھی پڑھے جائیں تب بھی اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کی راویہ حضرت جویریہ ہیں، جو کہ امہات المؤمنین میں سے ہیں۔ ان کا نام جویریہ اور ان کے والد کا نام حارث بن زرار تھا۔ یہ قبیلہ بنو مستلق کے سردار تھے۔ یہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح اپنے ہی خاندان میں ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ ایک غزوے میں جو کہ 5 ہجری میں ہوا، اس میں یہ قید ہوئی تو حضرت جویریہ گرفتار ہو کر ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے ان کو 9 اوقیہ سونے پر مکاتبہ بنا دیا۔ پھر یہ مال کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی حاضر ہوئیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہاری طرف سے مال کتابت ادا کر دوں، پھر تم مجھ سے نکاح کر لو، تو کیا تم اس پر راضی ہو؟ تو وہ راضی ہو گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رقم بھی ادا فرما دی اور نکاح بھی فرما لیا۔ اور ایک اس میں یہ بھی آتا ہے، بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مال تھا یہ ان کے والد نے عطا کیا، یعنی مال کتابت ان کے والد نے ادا کیا۔ جب وہ آزاد ہو گئیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ بہت ہی عابدانہ زندگی بسر کرتی تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ ربیع الاول میں 50 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئیں۔ اس وقت ان کی عمر 65 سال تھی۔ مروان نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں یہ مدفون ہوئیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ذکر اور اذکار کرنے والا بنا دے، ہماری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، اور ہم جو یہ ہماری مسنون دعائیں ہیں صبح شام اور سجدے رکوع میں کرنے والی، وہ دعاؤں کا بھی اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔